دیوبندیوں کی سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، بریلویوں کی سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم صحیح۔ یہ تیرا عذر معقول بھی ہے، میں مانتا ہوں اس عذر کو کہ ہم قرآن نہیں جانتے، فقہ نہیں جانتے، گرامر، ہمیں آیتوں کا پتہ نہیں ہے، ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں۔ تیرا یہ عذر میں مان لوں گا، لیکن اگر قیامت کے دن یہ عذر تو نے رب کے سامنے پیش کیا نا، اللہ نہیں مننا کہ مت کہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے کہ مولا میں تو جاہل تھا، نہ قرآن جانتا تھا، نہ حدیث جانتا تھا، نہ فقہ جانتا تھا، نہ گرامر جانتا تھا، نہ میں ترجمہ جانتا تھا، مولا میرا بیڑا تے مولویاں غرق کیتا ہی، من تا بھیجنا جنت وچ تے جہنم واسطے مولوی بتھیرے نہیں۔ اور اللہ جواب میں کہے ہاں تو تے آنا، میں جنت بنائی جہلاں واسطے، آ چل کہے گا اللہ؟ تو جاہل تھا نا، تو جنت ہم نے جاہلوں کے لیے بنائی ہے نا، تو جنت میں جا، مولویوں سے میں نپٹ لیتا ہوں۔ نہیں کہے گا اللہ، اللہ کہے گا جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں کوئی چیز خالص ملتی تھی، گھی خالص ملتا ہو، مرچیں خالص ملتی ہوں، چائے کی پتی خالص ملتی ہو، دودھ خالص ملتا ہو، شہد خالص ملتا ہو، ملتی تھی کوئی چیز؟ نہیں مولا، پھر تو نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ دین تجھے خالص مل جائے گا؟ وہ مولوی کچھ کہتا ہے اور وہ مولوی کچھ کہتا ہے، تو اس پر مطمئن ہو گیا؟ خالص دودھ پینا تھا نا تو بھینس دروازے پہ باندھا کرتا تھا، خالص مرچیں استعمال کرنی ہوتی تھی نا خود پسواتا تھا۔ تو نے سیدھے راستے پر اور جنت کے راستے پہ چلنا تھا، میں نے جو قرآن اتارا تھا کیوں نہیں تو نے اسے پڑھا؟ کیوں نہیں پڑھا تو نے اسے؟ میں نے جو کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے جو کہا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس وقت رب کو کہنا مولا ساڈے کول تے سر کھرکن دا ویل نہیں سی، ہم قرآن کیسے پڑھتے؟ ہم تو مصروف لوگ تھے، ہمارے پاس تو وقت نہیں تھا۔ وہاں یہ بہانہ بنا لینا۔ بندیالوی بھی کہتا ہے نہ دیوبندیوں کی ماننی ہے، نہ بریلویوں کی ماننی ہے، نہ شیعوں کی ماننی ہے، نہ میری ماننی ہے، کہ بندیالوی نے یہ بات کہی ہے مان لینی چاہیے، کسی عالم کی نہیں ماننی، اللہ کے قرآن کی ماننی ہے، پھر محمد جوان کی ماننی ہے۔ بس کوئی عالم بات کرے تو اس سے دلیل پوچھو، مولانا اس کی دلیل بتاؤ، چھوڑ دو، دلیل پوچھو۔ کل فیس بک پہ میں نے سنا ایک آدمی ایک مولوی صاحب سے دلیل پوچھ رہا تھا، یہ جمعے کے بعد جو آپ سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ صحابہ نے پڑھا تھا؟ تو مولانا جواب میں کہتے ہیں ہاں پڑھا تھا۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے نہ ڈرنا، خوف نہیں اللہ کا، کہتے ہیں ہاں پڑھا تھا۔ اس نے کہا دلیل، تو مولانا کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں یہی دلیل ہے۔ قرآن نے نہیں کہا صراط الذین انعمت علیہم،
उन लोगों के रास्ते पे चलो जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है। तो उन इनाम याफ्ता लोगों में मैं भी हूं ना। तो मैं कह रहा हूं कि सहाबा ने पढ़ा था। फिर जब उसने ज्यादा बहस की तो मौलाना ने उसे मां बहन की गाली निकाल दी। इन्होंने मैं 8 दिन दा आखण लगा भी स्पीकर सही कर लो, ऊपर वाला कनेक्शन काट दो भाई। तो मौलाना ने उसे गाली निकाली, मां बहन की गाली निकाली। तो उस बंदे ने कहा वाह जी वाह, अनामता अलैहिम ऐसे ही होते हैं, जिन पे अल्लाह इनाम करे ना। मैं कह रहा हूं, मैं दीन में किसी की बात हुज्जत नहीं। पका लो जो नए लोग आए हो, तुम्हें उलमा ये बात नहीं बताएंगे। बंदयालवी तुम्हें बताने लगा है। दीन वो नहीं है जो बंदयालवी कह रहा है। बंदयालवी का बाप कहता है, मुर्शिद कहता है, उस्ताद कहता है, या कोई बुजुर्ग कहता है। दीन वो भी नहीं है जो तू कहता है, तेरा बाप कहता है। दीन वो है जो कुरान कहता है, फिर मोहम्मद मुस्तफा कहता है, वो दीन है। किसी की बात दीन में हुज्जत नहीं है। तुम ख्वाब पेश करने लगते हो, फलां बुजुर्ग को ख्वाब आया था। ख्वाब तो हजरत सिद्दीक अकबर का भी हुज्जत नहीं। ख्वाब तो सिर्फ नबी का हुज्जत होता है बस। नबी के अलावा ख्वाब की क्या हकीकत है? फलां बुजुर्ग ने खत लिखा था, फलां को ख्वाब आया था, फलां को कश्फ हुआ था। ये है दीन, ये है दीन की बुनियादें। दीन वो है जो अल्लाह का कुरान कहता है, फिर जो मोहम्मद अरबी कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर फिरका ये कहता है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वही सीधा है। अगर हर फिरके का ये ख्याल ना हो तो नमाज में क्यों पढ़े एहदिनस सिरातल, क्यों पढ़े? नहीं पढ़ते आप? बोलो तो सही। स्पीकर तो खराब है, थोड़ा स्पीकर ही खराब हो गया। बोलो, स्पीकर ना हो तो फिर भी मेरी आवाज चली जाएगी यार। पढ़ते नहीं हो तुम? बरेलवी, शिया सब पढ़ते, आलिम भी पढ़ते हैं, जाहिल भी पढ़ते हैं, पीर साहब भी पढ़ रहे हैं, मुरीद भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दुआ मांगी है ना, सूरत फातिहा में दुआ मांगी है। और इसी सूरत फातिहा का एक नाम जिक्र किया गया, तालीमुल मसअला। पका लो, कहां तुम्हें उलमा बताएंगे ऐसी बातें? सूरत फातिहा का एक नाम क्या है? ये सिफाती नाम है, सिफाती सिफत है उसकी। तालीमुल मसअला का माना है ऐसी सूरत जिस सूरत में रब ने अपने से मांगने का तरीका सिखाया है। तालीमुल मसअला। कैसा रहमान है, देता भी है, तरीके भी सिखाता है। मालदार लोग हैं, दुनियादार लोग हैं, ताजिर लोग हैं, करोड़ों पति लोग हैं, उनसे मांगा जाए, माथे पे बाल गिने नहीं जाते, पहलू बदलता है।
کوئی سفیر چلا جائے، کوئی عالم چلا جائے، کسی مسجد کے لیے وفد چلا جائے، مسجد بنانی ہے، اس کو پتہ چلے بھائی انہیں چندہ منگنا، تو وہ تاجر صاحب اپنی بات شروع کرتے ہیں، آج کل کوئی مالی حالات چنگے نہیں، تاکہ یہ مجھ سے چندہ نہ مانگے۔ اپنا رونا روتا ہے وہ، جسے رب نے چھپر پھاڑ کے دے رکھا ہے، اپنے رونے لگ جاتا ہے وہ۔ مالی حالات اچھے نہیں ہیں، یہ وہی مہربان ہے نا جو کہتا ہے مانگو عطا بھی کروں گا، مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ ہر چیز مجھ سے ہی مانگنی۔ طریقہ کیا سکھایا؟ فاتحہ میں سکھایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں مانگنے کا کہ تو ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعا پیش کرے، اپنی درخواست پیش کرے، اپنی گزارش پیش کرے، مولا مجھے شفا دے دے، قرضے سے نجات دے دے، اولاد دے دے، رہائی دے دے، پریشانی دور کر دے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آؤ فاتحہ میں تمہیں مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی دعا پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے، میری صفتیں بیان کرنی شروع کر دے۔ پہلے میری صفتیں بیان کر۔ مثلا دعا مانگنے سے پہلے کہا یا رحمان، یا رحیم، یا ستار۔ پہلے میری صفتوں کا ذکر کر، اتنی صفتیں میری ذکر کر کہ میں عرش سے بول کے تجھے کہوں فسال یا عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ میری اتنی صفتیں جو کر رہا ہے۔ فاتحہ میں آپ نے، میں نے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، شیعوں نے، نیک نے، بد نے، ہر ایک نے ایک سوال کرنا تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سوال، یہ درخواست، یہ دعا کرنی تھی۔ اللہ نے فرمایا دعا پیچھے کر دے، پہلے شروع ہو جا الحمدللہ۔ وہ کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتایا، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ تعلیم المسئلہ۔ پہلے اللہ کی تعریفیں کر، الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام صفتیں للہ، کس کے لیے؟ یہ تمام معنی ہم نے کس کے؟ ہم جو ہے حمد، اس کا تمنا تعریف، یہ تمام معنی ہم نے کس کا کیا؟ الف لام کا۔ الف لام کا معنی کیا کیا؟ الف لام استغراقی، اس نے سب کو گھیر لیا، ساری صفتیں، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمال للہ۔ پڑھاتے تو ہم طالب علموں کو ہیں، لیکن رب نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں مشکل بات بھی لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں، ورنہ یہ بات تو طالب علموں کی۔ یہ جو ہم نے معنی کیا ساری صفتیں کس کے لیے، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے ذہن میں، یا اللہ کچھ تعریفیں تو تو نے خود انبیاء کی ہیں، نبیوں کی، سب سے زیادہ صفتیں اور تعریفیں آمنہ کے لال کی تو نے کی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ انا ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ لل، کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ تو پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا ساری تعریفیں؟ یہ اعتراض ہوگا، یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ تعریفیں تو قرآن نے انبیاء کی سب سے زیادہ صفتیں میرے آقا کی بیان ہوئی، قرآن نے جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کی صفتیں بیان کی، بھرا پڑا ہے قرآن، بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے قرآن۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات، مجھے ترجمے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اعد لهم جنات، میرے پیارے پیغمبر جنت تو تیرے صحابہ کی تلاش میں پھرتی ہے، تعریفیں کی، قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی جگہ جگہ تعریفیں کی۔ کلن وعد اللہ الحسنی، کلن، کلن کا معنی کرو، کچھ کو نکالو، جن پہ تم تنقید کرتے ہو ان کو نکال دو یار، حضرت معاویہ نکالو، عمر بن العاص نکالو، نکال دو، انہوں نے تو اچھے کام نہیں کیے تھے، انہیں نکال دو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، کلن وعد اللہ الحسنی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ قرآن نے تعریفیں کی، اولیاء اللہ کی تعریفیں کی، شہیدوں کی تعریفیں کی، علماء کی تعریفیں کی یا نہیں کی؟ اصحاب کہف کی تعریفیں کی۔ اور تعریف تو شاگرد استاد کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے، بیٹا باپ کی کرتا ہے، تعریف تو کھلاڑیوں کی بھی بندے کرتے ہیں، کاریگر کی بھی تعریف ہوتی ہے جو اچھا کام کرے۔ پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ کیسے صحیح ہو گیا یہ معنی؟ علماء نے جواب دیا تے مزہ ہی آ گیا۔ اللہ کرے آپ صرف سنے نہیں پکا بھی لیں، گھر والوں کو بھی جا کے بتائیں کہ الحمدللہ کا یہ معنی ہے، اس پر یہ اعتراض ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ علماء نے کہا جن خوبیوں کی وجہ سے نبیوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن خوبیوں کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے اولیاء اللہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کھلاڑیوں کی، کاریگر کی تعریفیں ہوتی ہیں، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ہو گئی؟ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ ممبر بڑا خوبصورت ہے، ممبر کی تعریف ہے کہ کاریگر کی تعریف ہے؟ جب ممبر کی تعریف ہوگی تو دراصل یہ کس کی تعریف ہوگی؟ کاریگر کی تعریف ہوگی۔ یہ معنی عام مفسرین نے کیا، اس پر شبہ ہوا، علماء نے جواب دے دیا۔ ایک معنی ہماری جماعت کے شیخ نے کیا، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں ایسا معنی کرتا ہوں جس پر اعتراض ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے معنی کیا تمام صفات الوہیت، اللہ والی صفتیں، الہ والی صفتیں، معبود والی صفتیں للہ، کس کے لیے؟ سمجھ تو آئی کہ نہیں؟ نہیں سمجھ،
سمجھ آئے گی تو یہ مسجد گونج اٹھے گی آپ کی سبحان اللہ سے، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب انہوں نے الف لام آد خارجی کا بنا لی، یہ گرامر ہے ہماری عربی کی، الف لام آد خارجی کا، اس میں مخصوص صفتیں ہوتی ہیں، ساری نہیں مخصوص۔ اب انہوں نے معنی کیا تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، کاریگر والی صفتیں کاریگر میں، کھلاڑیوں والی صفتیں کھلاڑیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، ان صفتوں کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں، ذکر ہی کوئی نہیں۔ تمام صفات الوہیت للہ۔ نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کرتا ہوں، خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ ذرا زور سے آواز آئے۔ رازق ہونا، مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، عالم الغیب ہونا، بولو بولو بولو، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، متصرف ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، سجدے کے لائق ہونا، اولاد دینے والا ہونا، شفائیں بخشنے والا ہونا، بارش برسانے والا ہونا، رہائیاں دینے والا ہونا۔ نمازی کہتا ہے مولا میں باوضو قبلے کی جانب رخ کر کے تو اس سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی زندے میں مانوں گا، نہ کسی مردے میں مانوں گا، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا۔ اگے وقت تھوڑا ہوں اللہ تیری ابو بکر شادی کروا چاہے، پتہ نہیں پھر تو جمعے تے بھی آنا کہ نہیں۔ ایک منٹ کے لیے رکیے، وہ آپ کو الحمدللہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ بولو تو صحیح۔ اس پر دلیل دوں؟ دلیل بھی بڑی زبردست ہے میرے پاس۔ جس ماں باپ کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے معصوم، وہ روح قبض کر کے فرشتے لے جاتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے دا باغ اجاڑ آئے ہو، پھول توڑ کے لائے ہو؟ لے آئے۔ اچھا جب اس ماں باپ کو پتہ چلا کہ بیٹا مر گیا ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ فرشتوں نے کہا مولا اساں بھی حیران ہو گئے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ بچہ مر گیا ہے انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ اللہ کہیں گے جنت میں ایک محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس بچے کے ماں باپ کے نام رجسٹر کرو۔ فرشتوں کو گواہ بنا رہے، سچی سچی گل کرو، یہ بچے کے مرنے پہ جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں یہ کلمہ شکر ہے؟ شکر کر رہے ہیں کہ شکر ہے بچہ مر گیا؟ کرو نا یہاں مانا، علماء آئیں اور کرے مانا یہاں بچے کے مرنے پر الحمدللہ۔ نہیں کر سکتے ہو تم مانا، بندیال بھی مانا کرے گا۔ وہ کہتی ہیں مولا بیٹے دینے والی صفت بھی تیری ہے اور بیٹا دینے کے بعد واپس لے جانے والی صفت بھی تیری ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن نے نقل کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام صفات معبودیت اس کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 لال عطا کی۔ یہاں ان صفتوں سے کیا مراد ہے؟ بڑھاپے میں اولاد کا
ہماری بات لمبی ہوتی چلی جا رہی، لیکن چلو 4 جمعہ آپ نے بھی آنا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ زندہ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے۔ اصل میں کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگنے کا طریقہ کیا پتہ ہے؟ پہلے میری کیا کرو؟ تمام صفات معبودیت تیرے لیے یا تمام صفتیں تیرے لیے؟ معبود تو ہے، الہ تو ہے، سجدے کے لائق تو ہے، نظر و نیاز کے لائق تو ہے۔ اللہ نے پھر اپنی یہ بات دھینگا مشتی سے نہیں منوائی، اللہ نے کہا میں ہی معبود ہوں، میں ہی مسجود ہوں، میں ہی الہ ہوں۔ اس کی دلیل ہے رب العالمین، جہانوں کا پالنے والا جو میں ہوں۔